اچھا، تو اکثر اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے نا کہ بھئی پڑھائی چل رہی ہے اور ساتھ میں پیسے کیسے کمائے جائیں، خاص طور پہ جب جیب میں کوئی سرمایہ نہ ہو، بالکل زیرو انویسٹمنٹ سے۔ تو آج ہم کچھ ایسے ہی طریقوں کو دیکھ رہے ہیں جو 2025 میں کام آ سکتے ہیں، اور یہ ساری معلومات ہمیں ملے مواد پر مبنی ہیں۔ جی بالکل، اور یہ مواد جو ہے وہ 3 خاص راستوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک تو فری لانسنگ ہو گئی، پھر آن لائن ٹیوٹرنگ، اور تیسرا ہے کانٹینٹ کریشن، یعنی مواد بنانا اور ساتھ میں ایفیلیٹ مارکیٹنگ۔ اور ان سب میں اہم بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنی جو موجودہ سکلز ہیں، جو بھی ان کو آتا ہے، اور اپنا وقت اسی کو استعمال کر کے شروع کر سکتے ہیں۔ صحیح، تو اگر ہم پہلے فری لانسنگ کی بات کریں، یعنی جو آپ کو پہلے سے آتا ہے، لکھنا، ڈیزائن کرنا، کوڈنگ یا سوشل میڈیا، یا شاید کوئی زبان یا سبجیکٹ پڑھانا، آپ وہ آن لائن بیچ سکتے ہیں۔ کیا یہ اتنا سیدھا ہے؟ ہاں، بنیادی آئیڈیا تو یہی ہے، اور پلیٹ فارمز بھی ہیں جیسے وہ فائیور ہے، اپ ورک ہے، freelancer.com، یہ مدد کرتے ہیں۔ مواد میں بھی یہی لکھا ہے کہ شروع میں چھوٹے چھوٹے کام پکڑیں جو بالکل واضح ہوں، جیسے کسی کی اسائنمنٹ چیک کر دی، پروف ریڈ کر دی، یا کینوا پر کوئی پوسٹر بنا دیا، یا ویب سائٹ کا کوئی چھوٹا موٹا کام۔ اس سے آپ کی پروفائل بننا شروع ہوتی ہے۔ اور کمائی کے لحاظ سے کیا اندازہ ہے؟ مواد میں کچھ ذکر تھا، شاید 2 سے 5 ہزار روپے فی پروجیکٹ۔ جی، لیکن وہ تب جب تھوڑی ریٹنگز بن جائیں، شروع میں شاید اتنا نہ ہو۔ دیکھیں، وہ پورٹ فولیو والی بات بہت اہم ہے۔ شروع میں اچھا کام کر کے وہ پازیٹیو فیڈ بیک لینا ضروری ہے۔ یہ آپ کا آن لائن سی وی بن جاتا ہے نا؟ کمائی شروع میں کم ہوگی، مان لیا، لیکن تجربہ اور اچھی ریٹنگز جو ہیں وہ آگے جا کر بہتر پیسے والے پروجیکٹس دلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا۔ اچھا، اب فرض کریں کسی کو پڑھانے میں دلچسپی ہے، تو دوسرا راستہ آن لائن ٹیوٹرنگ، وہ اسی کے لیے ہے، اور لگتا ہے 2025 میں اس کی مانگ بھی بڑھ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ ٹرینڈ تو بالکل واضح ہے۔ آپ دیکھیں، چیک ٹیوٹرز ہے، tutor.com ہے، یہ تو انٹرنیشنل سائٹس ہیں، اور پھر ہمارے ہاں بھی جیسے ویدانتو، بائجوس، ان کا بھی ذکر ہے مواد میں۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ وہ مضمون پڑھائیں جس میں آپ واقعی اچھے ہوں، مطلب آپ کو خود اس پر مکمل عبور ہو، ریاضی ہو، فزکس ہو، انگریزی، کچھ بھی۔ اور پیسے؟ اس میں بتایا گیا کہ شاید 300 روپے سے 1500 روپے فی گھنٹہ تک کما سکتے ہیں۔ ایک بات اور لکھی تھی کہ اگر ہفتے میں صرف 3 سے 5 گھنٹے بھی باقاعدگی سے دینا تو بھی ایک مناسب سی اضافی آمدنی بن سکتی ہے۔ بالکل، اور اس میں ایک اور گہری بات یہ ہے جو آج کل ہو رہا ہے کہ لوگ پرسنلائز ٹیوشن زیادہ مانگ رہے ہیں، یعنی ایسا ٹیوٹر جو صرف پڑھائے نہیں بلکہ اسٹوڈنٹ کی ضرورت کو سمجھ کر اس کے حساب سے چلائے۔ تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ کی مانگ وہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اب آتے ہیں تیسرے طریقے پر، یہ تھوڑا مختلف ہے، مواد بنانا یعنی کانٹینٹ کریشن، اور ساتھ میں ایفیلیٹ مارکیٹنگ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ سے متعلق ٹاپکس پر بات کریں، جیسے اسٹڈی ٹپس، سستی ٹیک، ٹائم مینجمنٹ، یوٹیوب پر یا بلاگ پر، یا شاید ٹویٹر ایکس پر، اور ایک آڈینس بنائیں۔ بالکل، آپ پہلے کمیونٹی یا فالوئنگ بناتے ہیں، اور پھر کمائی آتی ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے۔ آسان لفظوں میں، آپ اپنے کنٹینٹ میں کسی کام کی چیز کا ذکر کرتے ہیں، جیسے کوئی آن لائن کورس ہے، یا کوئی کتاب، یا اسٹیشنری، یا کوئی پڑھائی کا ٹول، اور ساتھ میں ایک لنک دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس لنک پر کلک کر کے وہ چیز خریدتا ہے تو آپ کو کمپنی کی طرف سے تھوڑا سا کمیشن مل جاتا ہے، خریدار کو کوئی ایکسٹرا پیسے نہیں دینے پڑتے۔ اچھا، اور کیا یہ واقعی کام کرتا ہے؟ مطلب چھوٹے لیول پر بھی؟ مواد کہہ رہا تھا کہ اگر صرف 500 سے 1000 فالوورز بھی ہوں تب بھی مہینے کے 5000 سے 10,000 روپے کمانے کا پوٹینشیل ہے۔ یہ پیسیو انکم والی بات بڑی دلچسپ ہے۔ ہاں، دلچسپ تو ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیسوں کا مطلب یہ نہیں کہ محنت نہیں ہے۔ شروع میں وہ آڈینس بنانے میں، اچھا کانٹینٹ بنانے میں وقت اور محنت وہ کافی لگتی ہے۔ ایک بار جب آپ کا ہلکا بن جاتا ہے، آپ کی ایک پہچان بن جاتی ہے، تب آمدنی زیادہ مستقل ہو سکتی ہے۔ لیکن شروع کی انویسٹمنٹ آپ کا وقت اور آپ کی کریٹیوٹی ہے، اس میں لمبے عرصے کا فائدہ زیادہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان تینوں طریقوں میں، فری لانسنگ، ٹیوٹرنگ اور یہ کانٹینٹ ایفیلیٹ، مشترک بات یہ ہے کہ جیب سے پیسہ نہیں لگانا پڑتا۔ جی، آپ اپنی سکلز استعمال کرتے ہیں اور آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ کر سکتے ہیں، فلیکسیبلٹی ہے۔ بالکل، اور شروع کرنے کے لیے ایک ٹپ یہ دی گئی ہے کہ بھئی کسی ایک طریقے پر فوکس کریں،
یہ نہیں کہ سب کچھ ایک ساتھ شروع کر دیں. ایک کو پکڑیں، 2 ہفتے اسے دیں، جو تھوڑی بہت کمائی ہو اس سے اپنے کام کو بہتر بنانے والی چیزیں خرید لیں. شاید ایک بہتر مائکروفون اگر آپ کانٹینٹ بنا رہے ہیں، یا کوئی سافٹ ویئر یا کوئی کورس جو آپ کی اسکل بہتر کرے، اور اپنا پروفائل یا پورٹ فولیو اسے بہتر بناتے رہیں. اور جب ایک چیز تھوڑی سیٹ ہو جائے تو پھر شاید دوسرے آپشن کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. جی بالکل. تو مختصراً فری لانسنگ، آن لائن ٹیوٹرنگ اور کانٹینٹ کریشن پلس ایفیلیٹ مارکیٹنگ، یہ وہ 3 مین راستے ہیں جنہیں اسٹوڈنٹس 2025 میں بغیر کسی سرمائے کے آزما سکتے ہیں. اہم بات ہے کہ شروعات چھوٹی ہو لیکن مستقل مزاجی ہو. بالکل. اور آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس کا ذکر شاید مواد میں براہ راست نہیں تھا، کہ کیا یہ صرف پیسے کمانے کی بات ہے، یا طالب علمی میں یہ جو سکلز ڈیولپ ہو رہی ہیں ان طریقوں سے، جیسے فری لانسنگ سے پروجیکٹ مینجمنٹ آ گئی یا کانٹینٹ بنانے سے کمیونیکیشن بہتر ہو گئی، کیا ان کا اثر مستقبل کے کریئر پر وہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہو سکتا ہے جتنا ہم ابھی سوچ رہے ہیں؟